گزشتہ ہمارے اردو کے آخری درس کے اندر اعلان بھی کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر بھی اس اشتہار اور اعلان کو مشتہر کیا گیا کہ آج کا جمعہ چونکہ ترتیب کے لحاظ سے تیسرا جمعہ ہے، اور جو احباب مستقل ہمارے پروگرام میں آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تیسرا جمعہ ہمارے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ ترتیب بدل گئی ہے، ان کی کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے جمعے میں تشریف لائیں۔ تو جو چوتھا جمعہ ہوا کرتا ہے وہ بھی آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عنیزہ جالیات کے داعی فضیلت الشیخ محمد طارق حفظ اللہ تعالیٰ چوتھا جمعہ ان کا ہوا کرتا ہے، تو ان کو ہم نے شیخ فیضی صاحب کی جگہ پر پہلے بلا لیا۔ تو آج ہمارے درمیان فضیلت الشیخ محمد طارق حفظ اللہ تعالیٰ مکتب جالیات عنیزہ اردو زبان کے داعی شیخ صاحب تشریف فرمائے، حسب وعدہ تشریف لا چکے ہیں وقت پر اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیخ محترم کا موضوع ویسے تو وقت گزر گیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مغرب اور یہود اور غیر مسلم اسلامی معاشروں کے اندر جس طریقے سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف وسائل اور مختلف طریقوں سے، اس میں آج کل کی ایک نئی جو چیز آئی ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کہ جس کے اندر غیر محرم آپس کے اندر پیار اور محبت اور تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس موضوع کو شیخ صاحب نے زیر بحث بنایا ہے، اور موضوع کا عنوان ہے غیر محرم سے محبت۔ غیر محرم سے محبت یہ عنوان ہے۔ ممکن ہے بعض ساتھیوں کے ذہن میں آئے کہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے کہ جس کو ایک محاضرہ عامہ کے اندر بیان کیا جائے، لیکن دراصل جس طریقے سے یلغار جو ہے الحاد اور کفر کی بڑھتی جا رہی، ویسے ہی اسلامی معاشروں پر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی یلغار بھی اسی شد و مد کے ساتھ، اور یہ بھی ایک کفار کا ایک ہتھیار ہے، ایک ہتھکنڈا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فحاشی کو فروغ دے دیا جائے، اور جب مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی جب عام ہو جائے گی تو پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، پھر دین، غیرت، حمیت، اسلام، جہاد، یہ ساری چیزیں پھر مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی مناسبت سے یہ موضوع بہت اہم ہے، اور یہ فتنہ جس طریقے سے تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، کوئی بعید نہیں کہ کل کو اللہ نہ کرے کہ ہمارا گھروں کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں آنے والے فتنے سے پہلے باخبر ہو کر اس کا سدباب کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر، ہماری نسلیں، ہمارا معاشرہ وہ پاک، صاف اور پاکیزہ رہے اور اس گندگی، بے حیائی اور غلاظت سے دور رہے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ محمد طارق حفظ اللہ تعالی داعی مکتب جالیات عنیزہ کہ وہ آئیں اور احباب کے سامنے اس موضوع کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں اللہ تعالی نے بیوہ عورت اور اس عورت کی عدت کے احکام اور مسائل بیان کیے جس عورت کو اس کے خامند نے 3 طلاقیں مکمل دے کر فارغ کر دیا ہو. ان 2 خواتین کی عدت کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ بیوہ عورت ہو یا جس عورت کو 3 طلاقیں مکمل طور پر دی جا چکی ہوں، تم ان دونوں عورتوں کو، ان دونوں خواتین کو دوران عدت اشارے کنائے میں منگنی اور نکاح کا پیغام دے سکتے ہو. واضح طور پر نہیں، اشارے کنائے میں اسے تم نکاح اور شادی کا پیغام دے سکتے ہو. تمہارے لیے جائز ہے اور یہ چیز تمہارے لیے گناہ اور حرج کا باعث نہیں ہے. اسی مقام پر اللہ تعالی نے ایک چیز سے مسلمانوں کو منع فرمایا. فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ تم مذکورہ خواتین کو دوران عدت اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام تو دے سکتے ہو، لیکن لا تواعدوہن سرا، ان کے ساتھ تم نے چوری چھپے وعدہ معاہدہ نہیں کرنا. یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ چیز منع ہے، حرام ہے تمہارے لیے کہ تم ان کے ساتھ چوری چھپے وعدہ معاہدہ کرنا شروع کر دو. یہ بالکل جائز نہیں ہوگا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے نقل کی، اور اسی معنی کی تفسیر ان کے 2 شاگرد جو تابعین میں سے مفسر ہونے کا درجہ رکھتے ہیں، امام مجاہد اور امام اکرمہ، اور ان کے علاوہ ایک اور تابعی ہیں سعید بن جبیر رحم اللہ الجمیع، اور ان کے علاوہ دیگر بھی کئی ایک سلف صالحین سے یہ تفسیر ثابت ہے اس آیت کے ضمن میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور یہ الفاظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں اس آیت کی کہ اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لا تقل لها انی عاشق عاہدینی اللہ تتزوجی غیری، کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم خواتین کے ساتھ چوری چھپے وعدے معاہدے نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمان کو فرما رہا ہے لا تقل لها انی عاشق،
کسی خاتون سے، عورت سے یہ نہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، عاہدینی اللہ تتزوجی غیری، وعدہ کرو میرے سوا کسی اور سے تم شادی نہیں کرو گی۔ یہ اس قسم کے محبت کے دعوے اور اسی طرح سے نکاح کے وعدے اور معاہدے لینا اللہ تعالی نے آیت کے اس حصے میں اہل ایمان کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس سے واضح طور پر منع کر دیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے نکاح کے بغیر، نکاح سے پہلے محبت کرنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام میں ایک فطری محبت ہے، جیسے باپ اور بیٹی کی محبت، یہ بڑی پاکیزہ اور اعلیٰ محبت ہے۔ ماں بیٹے کی محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے۔ بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، اور اسی طرح سے جو قریبی رشتہ دار خواتین، مرد یا عورتیں ہیں جو محرم ہیں، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو ان کے ساتھ محبت یہ جائز ہے اور اسی طرح سے یہ پاکیزہ محبت ہے۔ لیکن محرم خواتین کے علاوہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم کے ساتھ نکاح کیے بغیر، نکاح سے پہلے اس کے ساتھ محبت کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے کے اس طرح کے تعلقات، اس طرح کی محبتیں، اس طرح کی دوستیاں، اسلام اس کو واضح طور پر حرام قرار دیتا ہے اپنے ماننے والوں پر۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھائی ہے، وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ ان کے ساتھ چوری چھپے وعدے معاہدے نہیں کرنے ہیں۔ اور آج اس قسم کے جو محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، لوگ بھی یہی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے بھی صحیح، اگر میں کسی سے محبت کرتا بھی ہوں، اگر میری کسی سے دوستی ہے بھی صحیح، تو ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں ہے، ہماری نیت بالکل صاف ہے، ہمارے دل بالکل صاف ہے، ہم تو یہ محبت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم نکاح کر سکیں، تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ اللہ نے اسی بات سے یہاں پر منع کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر جیسا کہ ہم نے سنا، فرمایا مسلمان کو اللہ نے روک دیا ہے، خاتون کو یہ نہیں کہنا، مسلمان عورت کو یہ نہیں کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وعدہ کرو میرے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرو گے۔ تو یہ دلیل دینا بیکار ہے۔ نیت کسی کی کس قدر صاف کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نکاح سے پہلے، نکاح کے بغیر غیر محرم کے ساتھ محبت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بالکل صاف ستھری اور سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالی نے اس قسم کی محبت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ محبت غیر محرم کے ساتھ کیوں حرام ہے؟ کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بعض لوگ اگر آپ ان کو یہ کہیں نا کہ اس قسم کی محبت حرام ہے، تو بجائے اس کو حرام تسلیم کرنے کے الٹا اس کے جائز ہونے کے دلائل آپ کو سنانا شروع کر دیں۔ یہ بعض مسلمانوں کی بات ہے، اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس قسم کی محبت کیوں حرام ہے، برا کیا ہے اس کے اندر، حرج کیا ہے اس کے اندر، نقصان کیا ہے؟ اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت اور دوستی کو حرام قرار دیا، اس کی بہت ساری وجوہات، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ انسان جس فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے اس کے درمیان اور اسی طرح سے دین اسلام کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق اور موافق ہے، اس لیے جو چیز فطرت سے ٹکراتی ہے اسلام اسے منع کرتا ہے، اور انسان کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کی محبت کی اجازت ہونی چاہیے۔ انسانی فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔
انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کی محبت کی نفرت کو رکھ دیا ہے. اور اگر آج کوئی اس کی تائید کرتا ہے یا اسی طرح سے اس کے فوائد گنواتا ہے یا اس کی تبلیغ اور ترویج کرتا ہے تو یہ فطرت کے ساتھ بغاوت کا نتیجہ ہے. اگر وہ فطرت سلیمہ کے اوپر قائم ہوتا تو کبھی اس طرح کی بات نہ کرتا. غیر محرم کے ساتھ محبت اور دوستی انسانی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. غیر محرم کے ساتھ محبت اور دوستی اس کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے، اسلام لوگوں کے کردار کا تحفظ کرتا ہے، اسلام پاک دامنی کا درس دیتا ہے، اسلام بد کرداری سے منع کرتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے کردار کو داغدار کرنے والی ہوں اور اس کے کردار کو منفی بنانے والی ہوں، اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے. جو با کردار ہوگا وہ اس قسم کی محبت کے چکر میں نہیں پڑے گا. ہاں جو بد کردار ہو، جس کو کہتے ہیں نا کریکٹر لیس ہو، کردار رخصت ہو چکا ہے، با کردار نہیں وہ بد کردار ہے، پاک دامن نہیں وہ بے حیا اور بدکار ہے، وہ اس قسم کی محبت کو پسند بھی کرے گا، عملی طور پر اختیار بھی کرے گا، اور پھر اس کی تائید بھی کرے گا اور اس کی ترویج بھی کرے گا. اسلام مردوں اور خواتین کے کردار کے دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے اور ان کی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کی محبت کو حرام قرار دیتا ہے. تیسری وجہ، غیر محرم کے ساتھ محبت حرام ہونے کی تیسری وجہ، اسلام لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کو حرام کر دیا ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. اگر مرد کو عورت کے ساتھ محبت کرنی بھی ہے تو جائے اس کے والد کے پاس، اس کے سرپرست کے پاس، ولی کے پاس، شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے اس عورت کا جا کر ہاتھ مانگے، رشتہ لے کر جائے، نکاح کا پیغام لے کر جائے، حلال اور جائز طریقے سے اس کے ساتھ نکاح کرے اور پھر اس کے ساتھ محبت کرے. اسلام منع نہیں کرتا اس سے. لیکن اس قسم کی محبت جو نکاح کے بغیر، نکاح سے پہلے، یہ اس قسم کی جو محبتیں ہیں، اسلام لوگوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے اس طرح کی محبت کو حرام کرا دیتا ہے تاکہ مسلمان کی عزت محفوظ رہے. اور پھر آج یہ جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہوا چل پڑی ہے، اس قسم کے تصور آج مسلمانوں کے اندر آتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس بے حیائی کو قبول کر رہے مسلمانوں کے اندر. کل تک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی تصور نہیں تھا، اس حرام محبت کا کوئی وجود تک نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھی. آج اس کی شرح کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر آج ہم نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں اب محفوظ نہیں. اب جناب لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ آپ کے سامنے ہیں، اخبارات آپ کے سامنے ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے، آئے روز کئی ایک واقعات سننے کو، پڑھنے کو ملتے کہ جناب وہ محبت کے جال کے اندر پھنسایا اور پھر جب اپنے جذبات کی تسکین ہو گئی تو پھر کیا ہے جی، اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے، قابل اعتراض ویڈیو اور تصویریں بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کر دی، فیس بک پر ڈال دی، جی کسی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی. اب لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. یہ کس نام کے اوپر؟ جی ہم تو نکاح کرنے کے لیے محبت کر رہے ہیں، ہم تو شادی کرنے کے لیے محبت کر رہے ہیں. تو پھر اسی طرح سے گینگ ریپ اور پتہ نہیں کون کون سے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں. لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کے خاندان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، مسلمان عورت کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، ایسے ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں، قابل اعتراض تصویریں اور ویڈیو بنا کر جناب اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے دوستوں پر پیش کیا جاتا ہے. کیا اس طرح کے واقعات ہمارے ملکوں میں، ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر پیش نہیں آ رہے؟ بالکل سچے واقعات ہیں. تو اس لیے اسلام نے اس طرح کی محبت کو حرام کر دیا ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں.
لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے اسلام نے اس طرح کی محبت کو حرام کر دیا ہے۔ اور جن معاشروں کے اندر اس قسم کی محبت کی اجازت ہوتی ہے یا اس طرح کی آوارگی کی اجازت ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوا کرتی۔ کوئی بھی آئے گا وہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر آوازیں کسے گا، جو جی میں آئے گا وہ کہے گا۔ اور اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کو اس لیے بھی حرام کیا ہے کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کا امن و امان برقرار رہے، اس لیے بھی اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کو حرام کر دیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر امن و سکون رہے، امن و سلامتی رہے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور جہاں پر اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، اب ہر بات آپ کو بتانے والی نہیں ہے، ہر بندہ آج جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ امن و امان کی دھجیاں بکھیر دی گئی، بد امنی پھیل چکی ہے، تو کس کا نتیجہ ہے یہ اس قسم کے معاملات کی کھلی چھوٹ دینے کا نتیجہ ہے۔ اور پانچویں وجہ، غیر محرم کے ساتھ محبت کو اسلام اس لیے حرام قرار دیتا ہے کیونکہ عام طور پر اس قسم کی محبت کا اختتام زنا کے اوپر ہوتا ہے، اس قسم کی محبت کا انجام بدکاری ہوتا ہے، اس قسم کی محبت کا خاتمہ بے حیائی کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو دروازہ بھی زنا کی طرف کھلتا ہے اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے، جو راستہ بھی زنا کی طرف لے کر جاتا ہے اسلام نے اس راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہیں، اور جو کام بھی، جو چیز بھی بدکاری کا سبب بننے والی ہے اسلام نے بدکاری کے، بے حیائی کے اسباب کی جڑوں کو کاٹا ہے، تاکہ مسلم معاشرے کے افراد اس بے حیائی سے محفوظ رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے مسلمانوں زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اب ذرا غور کیجئے، علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، وَلَا تَزْنُوا یہ نہیں کہا، دوسری جگہوں پر فرمایا ویسے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَزْنُوا زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالی نے، اہل علم کہتے ہیں جب یہ کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر صرف زنا کو حرام نہیں کیا، جو چیز بھی زنا کا سبب بننے والی ہے، جو چیز بھی زنا تک لے جانے والی ہے، وہ بھی اللہ نے حرام کر دی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے، برے لوگوں کا راستہ ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، عزت دار ہیں، پاک دامن ہیں، با کردار ہیں، یہ ان کا راستہ نہیں ہے، یہ ان کا راستہ نہیں ہے، یہ بہت برا راستہ ہے، اور اس راستے کے اوپر چلنے والے حیادار نہیں ہو سکتے ہیں، با کردار نہیں ہو سکتے ہیں، ہاں بد کردار ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے بدکاری کی طرف جانے والے ہر راستے کو بند کر دیا ہے، اور عام طور پر اس قسم کی محبت کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، یہی نکلتا ہے، عام طور پر یہی کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جتنی مرضی کوئی قسمیں کھا لے، جی سر کے اوپر قرآن رکھ لے، کچھ بھی کر لے، جینے مرنے کی قسمیں، ہماری محبت بڑی پاک اور صاف ہے، یہ ہے وہ ہے، نتیجہ یہی آ کر نکلتا ہے۔ جب ہوس کی تسکین ہو گئی، ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر، تو اس لیے اسلام اس قسم کی محبت کو جائز قرار نہیں دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جناب اس کے بے شمار نقصان ہیں، غیر محرم کے ساتھ محبت کے بے شمار نقصان ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کرے
تو گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کرے تو ان کا گناہ ڈبل ہو جائے گا، ان کا گناہ سنگین ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی مسلمان ہیں، مرد ہیں تو جناب شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات، خواتین ہیں مسلمان شادی شدہ ہیں تو جناب ان کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات. مجھے آپ ایک بات بتائیں، جس مرد کی شادی ہے جو شادی شدہ ہے، اور اسی طرح سے جو عورت شادی شدہ ہے، کیا کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائز ہے؟ ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہے، اس کا خاوند زندہ ہے، اس کے خاوند نے اس کو طلاق بھی نہیں دی ہے، وہ اس کے نکاح میں ابھی تک موجود ہے. کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس خاتون کے ساتھ نکاح کرے؟ اچھا نکاح تو دور کی بات ہے، اس کو منگنی کا پیغام بھیجے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اسلام کے اندر نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح سے عورت کو، خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز ہے. لیکن جو عورت شادی شدہ ہے اس سے نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، اسے نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ اگر اس کے خامد نے اس کو طلاق بھی دے دی ہے اور وہ طلاق رجعی ہو، تو علماء کہتے ہیں اشارے کنائے میں بھی اس خاتون کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے. اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک وہ عورت پہلے خامند کے نکاح کے اندر ہے اور اس کے اوپر زیادہ حق بنتا ہے. اب حالانکہ یہ کام جائز ہے، جائز کام جب جائز نہیں ہے تو حرام جو پہلے سے حرام ہے وہ جائز ہو جائے گا. جب ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کا پیغام دینا، منگنی کا پیغام بھیجنا حرام ہے، جو کہ اسلام میں جائز ہے، تو یہ جو غیر محرم کے ساتھ محبت ہے، کیا یہ حلال ہو جائے گی اس کے ساتھ؟ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے وہ بندہ، وہ مسلمان جو اس قسم کے معاملے کے اندر گرفتار ہے. اور پھر جناب اس کو خواب دکھانا اور اسی طرح سے اس کو اس بات کے اوپر ابھارنا کہ اپنے خامن سے طلاق لے لو، مجھ سے شادی کر لو. یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے، شادی کر لو اور جناب مجھ سے شادی کر لو، نکاح کر لو، فلاں فلاں ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ تو پھر اور بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجها فلیس منا، جو کسی خاتون کو اس کے خامند کے خلاف اکساتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ جناب چوری چھپے سارا کچھ چل رہا ہے، اور جناب ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں معاہدے چل رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اکسایا جاتا ہے، برگلایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے. تمہارے خاوند نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، اسے تو قدر ہی نہیں ہے، دفع کرو اس کو، طلاق لو، اس سے جان چھڑاؤ، اور جناب پھر میرے ساتھ شادی کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس وعید کے اندر کیا یہ مسلمان نہیں آئے گا؟ اب دیکھیں حرام کے اوپر حرام کر رہا ہے. تو اگر غیر شادی شدہ ہے اس کا بھی جرم ہے بہت بڑا، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو اس کا جرم ڈبل ہو جائے گا. اور بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور آگے چل کر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. آخر میں تھوڑا سا اس کو بھی ہم لیں گے کہ یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر کہاں سے آ گئی. تو اس سے پہلے بات کر رہا تھا غیر محرم کے ساتھ یہ جو محبت ہے، اسلام نے جس کو حرام قرار دیا ہے، اس کے نقصانات کتنے ہیں. اس سے پہلے ایک حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں. حدیث آپ نے سنی ہوگی، صرف یاد دہانی کے لیے. اصل حدیث تو بخاری مسلم میں ہے، باقی احادیث کی کتابوں میں بھی کچھ مزید الفاظ ملتے ہیں. تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، بندے کی زبان زنا کرتی ہے، بندے کے کان زنا کرتے ہیں، بندے کا منہ، اس کے ہونٹ زنا کرتے ہیں،
بندے کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، بندے کی ٹانگیں، اس کے پاؤں یہ زنا کرتے ہیں، اور بندے کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں، جی، زبان زنا کرتی ہے، ہونٹ منہ زنا کرتا ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں اور ٹانگیں زنا کرتی ہیں، اور بندے کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ اور آخر میں جا کر آپ نے فرمایا بندے کی شرمگاہ ان اعضاء کی خواہش کو پورا کرتی ہے یا اس کا انکار کرتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ آنکھوں کا زنا کیا ہے، پتا ہے نا آپ کو؟ آپ نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، غیر محرم کو بندہ دیکھے، بے حیائی کے مناظر دیکھے، جو مناظر دیکھنے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں، ان مناظر کا دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور جو غیر محرم کے ساتھ محبت میں گرفتار ہے وہ آنکھوں کے زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ آج تو نیٹ کا زمانہ ہے نا، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے اوپر جناب پھر ویڈیو کال، ویڈیو چیٹ، لائیو چیٹ، اس کا زمانہ ہے۔ اب تو جناب ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، گھنٹے گھنٹے ایک دوسروں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نکاح کے محبت کے اندر گرفتار ہیں، جب تک ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا زبان زنا کرتی ہے، غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے والا جب تک اس سے باتیں کرتا رہے گا اس کی زبان زنا کر رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا منہ زنا کرتا ہے، ہونٹ زنا کرتے ہیں، اور اگر غیر محرم کو بوسہ دیا تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا منہ کا زنا، ہونٹوں کے زنا، غیر محرم کو بوسہ دینا ہے۔ کان بھی زنا کرتے ہیں، جب تک ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں کان زنا کے اندر مبتلا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا، چھوا، ہاتھ زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا موبائل کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کو جناب میسج بھیج رہے ہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، ہاتھ حرکت کے اندر ہے، میسج لکھے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، ہاتھ زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اور اگر اس کی طرف چل کر جا رہا ہے یا جا رہی ہے تو پاؤں اور ٹانگیں زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اور جس مرد اور عورت کے دل کے اندر غیر محرم کی محبت ہے، حدیث کے مطابق اس کا دل زانی ہے، اس کا دل زنا کر رہا ہے۔ اور یہ دل وہ عضو ہے، وہ حصہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر دل صحیح ہے بندہ ٹھیک ہوگا، اگر دل کا معاملہ خراب ہے بندہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بندے کا دل ہی بیمار ہے، جب بندے کا دل ہی زانی ہے، جب بندے کا دل ہی زنا کے اندر مبتلا ہے، کیا پھر وہ شرمگاہ کے زنا سے بچ پائے گا؟ کیا وہ عورت شرمگاہ کے زنا سے بچ پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ ہے غیر محرم کے ساتھ محبت۔ آج لوگ جناب موبائل کے اوپر دوستیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے، اللہ کی قسم، ہمارے پردے رکھے ہوئے، راز رکھے ہوئے، ورنہ تو جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہم کو پتہ ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے راز رکھے ہوئے ہیں، میرے راز رکھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے راز رکھے ہوئے ہیں، ورنہ جو کچھ ہم کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ معاملات آج ہو رہے ہیں۔ لوگ اس کو یعنی بالکل، ایک تو ہوتا ہے نا حرام، ناپسندیدہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کہتے جی وہ بس کچھ زیادہ نہیں ہے، ہم تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے بس ایسے کوئی میسج ہو جاتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارے دل میں اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زبان سے ہم بڑے حاجی صاحب، صوفی صاحب، متقی اور پرہیزگار ایسی ایسی باتیں کریں گے بظاہر جناب کہ گویا کہ ہم سے بڑا متقی دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ دل میں جو چل رہا ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کو ہی پتا ہے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ بندہ ایک حرام کام کرے، شیطان کو اپنے دل پر حملہ کرنے کا، ایمان کے اوپر وار کرنے کا موقع دے، پھر بھی کہ میرا دل صاف ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے زبان کے ساتھ۔ اور پھر جو اس قسم کی محبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں
غیر محرم کے ساتھ محبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو اس قسم کی محبت ہے, اس قسم کے عشق کے دعوے کیے جاتے ہیں, یہ صرف دماغ کا خلل ہے, یہ صرف ایک انسان کا خیال ہے. وقتی طور پر یہ کوئی لذت اگر کسی کو مل گئی تو مل گئی, ورنہ ساری عمر کا افسوس اور پچھتاوا ہے. اور جس کے دل کے اندر اس قسم کی محبت ہوتی ہے اس کا دل بے چین رہتا ہے, اطمینان نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا, دل کا سکون, چین, قرار سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جس کے دل کے اندر یہ حرام محبت موجود ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دل کے اندر حرام محبت پال کر بیٹھا ہے, اس کا دل پھر بھی سکون سے رہے, اس کو جناب نفسیاتی کوئی مسئلہ نہ ہو, دلی طور پر وہ مطمئن ہو, اس کا دماغ جو ہے نا ڈپریشن کا, سٹریس کا شکار نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد نقصانات کو دیکھتے جائیں, بڑی لمبی فہرست. غیر محرم کے ساتھ محبت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات غیر محرم کے ساتھ محبت بندے کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے جیسے گناہ تک پہنچا دیتی ہے. اگر بندہ جس سے محبت کر رہا ہے, مرد ہے اگر جس عورت سے محبت کر رہا ہے, عورت ہے اگر جس مرد کے ساتھ محبت کر رہی ہے, اگر وہ اپنے محبوب سے جس سے محبت کا دعویٰ ہے, اگر وہ اس سے ویسی محبت کر رہے ہیں جیسی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے تھی, تو جس سے محبت ہے اس کے ساتھ اس طرح کی محبت کر کے اس نے اسے اللہ کے برابر کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. ایک مومن کے دل میں, مرد ہو یا عورت, اس کے دل میں رب العالمین سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کسی مخلوق کے ساتھ محبت کی تو یہ محبت انسان کو شرک تک پہنچا دے گی, کیونکہ علماء کہتے ہیں محبت دل کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. اگر اس عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کر دیا, جیسی محبت خالق کے ساتھ ویسی مخلوق کے ساتھ کی, مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ اس طرح کی محبت ہونی چاہیے بندے کے ذہن میں یہ ہو, مرد اور عورت کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, بس کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے. اس کے ذہن میں, اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو. اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے, اس کے لیے عمل کرنا پڑے, اس کے لیے کوئی کام کرنا پڑے, چھوڑنا پڑے, اس کے لیے وقت لگانا پڑے, اس کے لیے اپنی پسند اور ناپسند کو قربان کرنا پڑے, چھوڑنا پڑے. یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت, اور اس طرح کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اب مجھے آپ بتائیں, جو اس قسم کی محبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں, جس سے محبت کا دعویٰ ہے, مرد ہو یا عورت ہو, کیا وہ اس طرح کی محبت جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ نہیں کرتے؟ ان کے دل میں, ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, کوشش بھی ان کی یہی ہوتی ہے, جس سے محبت ہے بس وہ راضی ہو جائے, اس کے لیے اللہ کو ناراض کرنا پڑے کر لیتے ہیں. یہی محبت ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے, اور یہ شرک اصغر نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ شرک اکبر ہے. اگر کسی شخص کے دل کے اندر اس طرح کسی مخلوق کی محبت ہے جیسے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کے دل میں یہی ہے, جس سے محبت ہے بس وہ راضی ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, اور اسی طرح سے اس کے میں قریب ہو جاؤں, اس کا دل میں جیت لوں, وہ مجھ پر کسی طرح سے راضی ہو جائے. اگر اس طرح کی محبت کسی مخلوق سے کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے, اور شرک اکبر بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ میں فتوے نہیں لگا رہا, علماء کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا. اور علماء نے شرک کا بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا, شرک کی اقسام ذکر کرتے ہوئے, شرک فی المحبہ علماء بیان کرتے ہیں, محبت کے اندر کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو غیر محرم کی اس طرح کی محبت عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جناب
جس کے ساتھ محبت ہے اس کو دکھانے کے لیے نمازی بھی بن گئے، متقی پرہیزگار بھی بن گئے۔ اللہ رسول کا فرمان سناؤ، داڑھی نہیں رکھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے دین والا، لیکن جس عورت کے ساتھ محبت اگر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی اس نے کہہ دیا تو بس اب کیا مزہ آتا؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ ایسی محبت اللہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ دیکھتے جائیں پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے غیر محرم کے ساتھ محبت کا، کہ بعض اوقات یہ محبت بندے کو شرک جیسے کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ شیطان اس کے ذریعے بندے کا شکار کرتا ہے اور اسے شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے، اور بسا اوقات غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان، غیر محرم کے ساتھ محبت بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بعض اوقات بندہ اس کی وجہ سے مرتد بھی ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ بیٹھتا ہے، کسی باطل دین کو، غیر دین کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں اسلامی تاریخ کے اندر۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ذم الہوا، خواہشات کی مذمت، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ ان لوگوں کا بیان جنہوں نے عشق اور حرام ناجائز محبت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور پھر کچھ واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ بھی انہوں نے اس ضمن میں ذکر کیا ہے کہ اس حرام اور ناجائز محبت کی وجہ سے کئی لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر بھی کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا، اس کا قصہ مجھے معلوم ہوا، مجھ تک یہ بات پہنچی۔ مصر کا وہ بندہ تھا اور اس کا نام تھا صالح، اس کو کہا جاتا تھا صالح المؤذن۔ 40 سال اس نے اذان دی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ذرا غور کیجیے، آج تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں نا، آج نوجوان، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل، جی مولوی صاحب اتنی سختی بھی نہیں ہے اسلام میں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ پابندی ہے وہ پابندی ہے۔ اس لیے تو آج ہماری نوجوان نسل ایسے مفتیوں کی طرف بھاگ رہی ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک صاحب بڑے معروف ہیں نوجوانوں کے اندر، بڑے مقبول ہیں ان کے ہاں، جاوید احمد غامدی صاحب۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زنا ہوتا ہی وہی ہے جو زبردستی کیا جائے، لڑکا لڑکی اگر آپس میں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سب کچھ کر لے تو زنا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کے مفتی بھی دستیاب ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو جناب بظاہر تو بڑے اسلام کے اور اسی طرح سے پتہ نہیں کیا کچھ کے درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس طرح کے بھی دستیاب ہیں بہت سارے۔ تو اب وہ اس طرح کی مثالیں پھر پیش کرتی ہے نوجوان نسل آج ہماری۔ اسلام کے اندر اتنی سختی بھی نہیں ہے، آپ نے سیدھا ہی حرام کہہ دیا اس کو، کچھ تھوڑا سا تو آپ نرمی کریں، پھر آگے سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اصل میں یہاں جو ہے نا، یہاں جب معاملہ ٹھیک نہ ہونا تو پھر اس طرح کی زبانیں اس طرح کی باتیں بندے کی زبان پر بھی آتی ہیں، اور پھر اس طرح کے حرام کاموں کو حلال کرنے کے لیے بندہ راستے بھی ڈھونڈتا ہے، اور غامدی صاحب جیسے مفتی بھی ڈھونڈتا ہے جب یہاں کا معاملہ ٹھیک نہ ہوتا۔ لیکن اگر یہاں پر حیا ہے، یہاں پر ایمان ہے، یہاں پر غیرت ہے، اور بندہ فطرت کے اوپر قائم ہے، تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ پھر جو حرام ہے وہ حرام ہے بس۔ تو اب دیکھیں آج ہماری نوجوان نسل کہہ دیتی ہے جی اس کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس بندے نے 40 سال تک اذان دی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اذان دی۔ اور ظاہر بات ہے اذان وہ دیتا ہوگا تو آج کا بندہ تو وہ تھا نہیں کہ اذان دے کر جو ہے نا بھاگ جاتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے آج بھی مؤذن نماز پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج مؤذن نماز نہیں پڑھتے ہیں بھی۔ آج کے مؤذن اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت مؤذن نمازی نہیں ہوگا؟ جی ظاہر بات ہے نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ تو 40 سال تک یہ بندہ اذان دیتا رہا۔ ایک دن آپ جانتے ہیں اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو مؤذن مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دیتا تھا، بلند تاکہ ہو اور آواز
دور دور تک جائے. تو ایک دن یہ مؤذن مسجد کے مینار پر چڑھا, اذان دینے سے پہلے, اذان کے دوران, اذان کے بعد, جیسے بھی اس کی نظر مسجد کے پڑوس کے گھر میں, قریب والے گھر میں بیٹھی ہوئی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑ گئی. وہاں سے اترا, پتہ کیا, بتایا گیا یہ عیسائی کا گھر ہے اور وہ لڑکی جو تم نے دیکھی ہے وہ عیسائی کی بیٹی ہے. کوشش کی, محنت کی کہ اس سے ملاقات ہو سکے, ملاقات بھی ہو گئی. کہا جی جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کی محبت کے اندر گرفتار ہوں, آپ کو پانا چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں عیسائی ہوں, میرا خاندان بھی, میرے گھر والے بھی عیسائی ہیں اور تم مسلمان ہو. میرے گھر والے کبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ نکاح کروں. مجھے پانا ہے اسلام چھوڑنا پڑے گا. عورت نے شرط لگا دی. اب دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے غیر محرم کی محبت کے اندر گرفتار ہونے سے کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آج جو فتنوں کا, خواہشات کا, حرام خواہشات کا سیلاب ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, ہمارے ایمان کو اتنے مضبوط نہیں ہے, ہم کو اتنے بڑے تقوی کے پہاڑ نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں اس قسم کے حرام سے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں, اللہ سے حفاظت کا سوال کیا کریں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہماری حفاظت سے فرمائے. آج جب اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں نا, مجمع میں سے بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے یہ بندہ اس سے کوئی بڑا تقوی کا پہاڑ ہو. بھئی ہنسے نہیں, عبرت حاصل کرے. اس نے شرط لگا دی, کہا کہ عیسائی بنو گے میں تمہاری, تم مسلمان ہو میں عیسائی ہوں, اس حالت میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس نے کہا جی یہ کون سی بڑی بات ہے, میں اسلام سے بری ہوں, میں محمد کے دین سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اب دیکھیے غیر محرم کے ساتھ محبت انسان کو کہاں لے گئی. بندہ مرتد ہو گیا, 40 سال سے مؤذن ہے مسجد. اور آج کے نوجوان اس سے زیادہ کو متقی پرہیزگار ہوں گے. 30 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. اس سے زیادہ, اس بندے سے زیادہ اس کے اندر ایمان ہوگا, تقوی ہوگا کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی میں اسلام سے بری ہوں, میں محمد کے دین سے برات کا اعلان کرتا ہوں. عورت آگے سے کہنے لگی یہ تو تم مجھے راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, میں تب اعتبار کروں گی جب خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ. اس نے وہ بھی کھا لیا. بھئی جب اسلام چھوڑ دیا اب خنزیر کا گوشت کھانے میں کیا مسئلہ تھا. پھر اس نے اوپر سے شراب بھی پلا دی. جب نشے میں دھت تو قریب آنے لگا اس نے دروازہ بند کر لیا. اس نے کہا ابھی میرے گھر والے باہر ہیں, جب وہ واپس آئیں گے تیرا اور میرا نکاح کر دیں گے, شادی کر دیں گے, پھر ملاقات ہوگی. یہ نشے کی حالت میں اوپر چڑھا, چھت پر گیا, وہیں سے گرا, اس کی موت ہو گئی. اب کس چیز کے اوپر موت ہوئی جی؟ کفر کے اوپر, مرتد ہو کر مرا. یہ ہے غیر محرم کے ساتھ محبت جو بعض اوقات بندے کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے. اور پھر آج موجودہ دور میں دیکھ لیں, بڑے اس طرح کے واقعات ہیں. مسلمان نوجوان لڑکا ہے, غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی, جناب ایسا جنون سوار ہوا, لڑکی کو پانے کے لیے دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, مرتد ہو گئے. ایسے واقعات بہت سارے. مسلمان لڑکی ہے, مسلمان خاتون ہے, غیر محرم کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی, اس کو پانے کے لیے اسلام چھوڑ دیا, ہندو بن گئی, عیسائی بن گئی, کسی اور مذہب کو اختیار کر لی, مرتد ہو. کفر تک پہنچا دیتی ہے. غیر محرم کے ساتھ محبت بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے, اور بندے کی موت کفر پر ہوتی ہے, اس کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے, اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوتا. یہاں کے ایک شیخ ہے ڈاکٹر محمد البراق ان کا نام ہے, ان کا ایک لیکچر ہے, درس ہے, اس کا عنوان ہے حل من عودت قبل الموت, کہ کیا موت سے پہلے لوٹنا ہے, یعنی موت سے پہلے توبہ کر لو. اس عنوان کے اوپر ان کا درس تھا. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ایک نوجوان کا جو کسی غیر مسلم ملک کے اندر گیا اور وہاں پر اسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی.
وہ لڑکی غیر مسلم تھی، ہوٹل کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، وہ روزانہ اس کو ملنے کے لیے آتی. اب جناب یہ نوجوان اس کی محبت کے اندر ایسا گرفتار ہوا، ایک دن وہ لڑکی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئی، اس کو آنے میں دیر ہو گئی. تو یہ جناب اتنی شدت سے انتظار کرنے لگا، بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا. اور جب کچھ دیر کے بعد وہ آئی اور اس نے ہوٹل کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اور اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، محبت کے جذبات کے اوپر قابو نہ رکھ سکا، اور اس کو اس طرح سے دیکھ کر طویل بے چینی انتظار کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے سامنے سجدے کے اندر گر گیا. ملک الموت نے اسی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیا. یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے، یہ کوئی زیادہ دور کا واقعہ نہیں، یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے. اب اس کو سجدہ کرتے اس کو موت ہوئی. کس چیز پر اس کی موت ہوئی؟ ایک اس طرح کی محبت کرنے والا جس کے ساتھ محبت ہے، یا اس طرح کی محبت کرنے والی جس مرد کے ساتھ اس کو محبت ہے، وہ کیا کہتا ہے یا کیا کہتی ہے؟ چاہا ہے تجھ کو رب سے بھی زیادہ، چاہا ہے تجھ کو رب سے بھی زیادہ. پھر رب سے کسی کو زیادہ چاہنا یہ کفر ہے، اور یہ کفری جملے بولے جاتے. ایک پتہ ہے کیا کہتا ہے جس سے محبت ہے؟ اس کو کہتا ہے میرا رات کو تیرے ساتھ باتیں کرنا، سرگوشی کرنا ایسے ہے جیسے نماز پڑھنا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہ کفریہ جملے نہیں ہیں؟ یہ کس وجہ سے نکل رہے ہیں؟ یہاں پر حرام محبت ہے، غیر محرم کے ساتھ محبت، جس کی وجہ سے زبان سے یہ کفر نکل رہا ہے، کفریہ جملے نکل رہے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں جی اس سے کیا ہوگا؟ آزادی ہونی چاہیے، جدید دور کے تقاضے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر غیر محرم کے ساتھ محبت، اس کا ایک بھیانک انجام یہ بھی ہوتا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، جن کی کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اسی کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، 2 واقعات نقل کیے ہیں. فرمایا کہ کئی لوگ اسی حرام محبت کی وجہ سے، ناجائز محبت کی وجہ سے، انہوں نے اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کیا. یہ غیر محرم کے ساتھ محبت یہ سبب بنتی ہے محرم رشتے، مقدس رشتے، ان کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر، دور نہ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر محرم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کے واقعات کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. یہ غیر محرم کے ساتھ محبت یہاں تک بھی بندے کو لے جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ نقصان ہے، اس کا بھیانک نتائج ہے اس کا. اس کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ محبت بندے کے دل میں حیا اور غیرت کے مادے کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے تو آج جو اس طرح کے، حالانکہ بھائیوں کی غیرت ان کی مثال دی جاتی ہے نا، بھائیوں کی غیرت بہنوں کے بارے میں مثال دی جاتی ہے، لیکن آج ایسے بھائی بھی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، جناب ان کو پتا ہے ان کی بہن کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں سب چلتا ہے، بہن ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے، اس کی زندگی اس کو جینے کا حق ہے. تو یہ غیرت حیا کا قتل کیوں ہو گیا اس کے دل کے اندر؟ حالانکہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کیونکہ یہ خود اس حرام کام کے اندر مبتلا ہے. تو جیسا خود کرے گا ویسے اپنے گھر کی عزت کے لیے وہ ایسے پسند کرے گا. غیر محرم کے ساتھ محبت حیا اور غیرت کی قاتل ہے. غیر محرم کے ساتھ محبت کی وجہ سے کئی دفعہ قتل جیسے کبیرہ گناہ کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. بڑے واقعات ہیں، تفصیل ہے اس کی اپنی جگہ پر. غیر محرم کے ساتھ محبت کی وجہ سے خودکشی کر لی جاتی ہے. ایسے واقعات نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو اب جس نے اس مرد یا عورت کو پانے کے لیے نہیں ملی خودکشی کر لی، نہیں ملا خودکشی کر لی عورت نے، تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا وہ مسلمان مرد یا عورت؟ اور خودکشی جانتے ہیں نا کتنا بڑا گناہ ہے، کس قدر بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. خودکشی ہو رہی ہے، بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ناجائز طریقے سے، خاص طور پر مرد، نوجوان اگر اس قسم کی محبت کے اندر گرفتار ہو جائے، پھر اب لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو دھوکے دینا، 2 نمبری کرنا، اور اسی طرح سے چوری کے اندر مبتلا ہونا،
اور اسی طرح سے لوٹ مار کرنا، حرام کمائی کے ناجائز اور حرام طریقے اختیار کرنا، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ اسی کے نتائج ہیں۔ جس کے ساتھ محبت ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس نے فلاں فرمائش کی، اس نے فلاں فرمائش کی، اب آمدنی اتنی نہیں ہے تو اب کیا کرے گا بندہ؟ جرم بڑھے گا اس سے۔ آج نوجوان نسل مجرمانہ ذہن کی بن چکی ہے، اسی غیر محرم کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ جب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جس کے ساتھ محبت ہے اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام طریقے اختیار کرے گا، اور اس کے علاوہ دیکھتے جائیں پھر بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ آخر میں یہ چیز مسلمانوں کے اندر کہاں سے آئی؟ مسلمانوں کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میڈیا۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر، اکثر مسلمانوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی نوجوان اولاد کو، گھر کے افراد کو جناب ڈش، کیبل، ٹی وی سب کچھ کا انتظام کر کے دیا ہوا ہے، اور پھر فلم، ڈرامہ، اس کے اندر تو تبلیغ ہی اسی کی ہوتی ہے، بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو عملی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر تم نے اس طرح کی محبت کر لی تو تمہارے والدین تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے عزیز و اقارب تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور اگر وہ ایسا کرنے تو گھر سے بھاگ کر کیسے شادی کرنی ہے یہ طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمان لڑکیاں ان کو کہاں سے یہ پتا چلا؟ گھروں سے بھاگ کر یہ کورٹ میرج، اس طرح سے گھر سے بھاگ جانا، گھر سے فرار ہو جانا، یہ کہاں سے ان کو پتا چلا؟ یہ عملی تربیت، عملی مشق ان کو ہمارے اپنے گھر سے مل رہی، اور ہم بڑے خوش ہو کر جناب کیبل بھی لگوا کر دیا ہے، ٹی وی بھی لگوا کر دیا ہے، اور جو کچھ زیادہ ماڈرن ہے وہ اپنے نوجوان لڑکے کو، نوجوان بچے کو علیحدہ کمرے کے اندر ٹی وی، کیبل، اس کا کنیکشن لگوا کر دیا ہوا۔ اب اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر جناب غیرت آتی ہے۔ پہلے غیرت کہاں گئی تھی تمہاری؟ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ نوجوان بچہ اور بچی ہے، والدین اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین پر ایسے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اس وقت غیرت نہیں آتی؟ اور پھر جب ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، اس نے تو ہماری ناک کٹوا دی، اس نے تو ہماری پگڑی کو اچھال دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پہلے تمہاری غیرت کہاں گئی تھی جب بے حیائی کا سامان تم نے لا کر دے دیا؟ اور پھر آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل جناب، بیٹا بیٹی فرمائش کر رہے ہیں، باپ سعودی عرب کے اندر ہے، اب جی بیٹا ہے بیٹی ہے جی، خواہش اس کی پوری کرنی پڑے گی، فرمائش پوری کرنی پڑے گی۔ اور بعض لوگ فخر کے اندر آ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے جو جناب سعودی عرب کے اندر رہتا ہے، قیمتی موبائل لے کر بھیجیں گے، لوگوں کو پتہ چلے۔ جب میرا بیٹا میری بیٹی لوگوں کے سامنے موبائل لے کر نکلے گا، پتہ چلے ان کا باپ کہاں پر کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں شیطان کیسے لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اب یہ باپ اپنی اولاد کو موبائل پیش کر رہا ہے، فراہم کر رہا ہے، نیٹ کے کیبل جو ہے نا، وہ کنیکشن جو ہے نا وہ مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر یہی غلط اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہماری نوجوان نسل نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مخلوط تعلیم جو ہمارے ہاں ہے، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر، تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم ہے۔ اب اگر کسی کو سمجھانا، بعض دیندار لوگ بھی، یعنی جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں ایسے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے۔ اب اگر ان کو بات کرو، جی مجھے اپنے بیٹے پر بیٹی پر بڑا بھروسہ ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پر تھے، دوران حج کے ارکان کو ادا کرتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرے کے پاس موجود تھے، جمرات جو ہے نا، 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے عام لوگوں کی زبان میں، کسی ایک جمرے کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے رسول سواری پر سوار ہے، آپ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی فضل بیٹھے ہوئے، ایک عورت وہاں پر، نوجوان عورت وہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا مسئلہ پوچھتی ہے۔ حضرت فضل جو آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، نوجوان صحابی، آپ کے چچا زاد بھائی،
اچانک ان کی نظر اس نوجوان خاتون کے اوپر پڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل کا سر پکڑ کر نظر دوسری طرف گھما دی. اللہ کے رسول نے سر پکڑ کر نظر دوسری طرف گھما دی. حضرت عباس نے، فضل کے والد عباس نے، آپ کے چچا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کی گردن اس طرح سے کیوں گھما دی؟ فرمایا انی رأیت الشاب والشابۃ فلم آمن الشیطان علیہما، میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، میں نے ایک نوجوان خاتون کو دیکھا، مجھے ان دونوں کے بارے میں شیطان سے متعلق خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شیطان ان کو بہکا نہ دے. ہمیں اپنی اولادوں پر صحابہ اور صحابیات سے بھی زیادہ اعتماد ہے. بھئی تیری اولاد، اس کے دل کے اندر صحابہ سے بھی زیادہ ایمان ہے، زیادہ تقوی ہے. جی حج کا موقع ہے، حج کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور آگے سے صحابی ہے اور پوچھنے والی صحابیہ ہے. فرمایا کہ مجھے شیطان کے بارے میں ڈر پیدا ہو گیا، کہیں شیطان اس جگہ پر بھی ان نوجوانوں کو بہکا نہ دے. اور جس کی بیٹی جناب بے پردہ ہو کر خوب بناؤ سنگار کر کے اور اسی طرح سے جناب دوپٹہ سر کے اوپر نہیں ہے، عجیب و غریب لباس پہن کر، ٹائٹ جینز پہن کر، پینٹ شرٹ پہن کر، پوری زیب و زینت کے ساتھ یونیورسٹی کالج کے اندر جائے، یہاں وہ بیٹھی ہے، یہاں غیر محرم بیٹھا ہے، شیطان ان کو حیا کے سبب پڑائے گا. ہم کہتے ہیں جی ہمیں اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ ہے، اور جب ایسا کچھ ہو جائے تو اس نے تو ہماری عزت خاک کے اندر ملا دی. میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو جان سے مار دوں گا. پہلے غیرت کہاں گئی تھی؟ غیرت کو ہم سلا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں چاہیے ڈگری، بیٹا ہے بیٹی ڈگری چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. اور ہمارے تعلیمی اداروں میں اللہ معاف کرے بعض دفعہ ایسے ڈرامے کیے جاتے ہیں جن میں اس قسم کی حرام محبت کی عملی تربیت دی جاتی ہے. اور بعض اوقات عجیب بات یہ ہے والدین بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے اس بے حیائی کے عمل کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات کی محبت پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی حرام محبت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی بے حیائی، وہ بے حیائی ظاہری ہو خفیہ ہو، تمام قسم کی بے حیائی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ خیر وحسن جزا. یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ محمد طارق حافظ اللہ تعالی، جو کہ داعی ہیں مکتب جالیات معزہ اردو زبان کے. بہت ہی اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے. آج ہمارے معاشرے کا ایک یہ بہت ہی یعنی توجہ طلب موضوع کہ اس وقت ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بغیرتی کی طرف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سفر طے کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو کفار ہیں ان کی سازشیں تو کار فرما، لیکن ہم ان کے متعاون اور ان کے ممد ہیں کہ ان کی سازشوں کے اندر ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسا کہ شیخ محترم نے بیان فرمایا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کی سدھار کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام چیزوں سے احتراز کرے، اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے بچائے، اپنے معاشروں کو، اپنے گھروں کو بھی بچائے، ورنہ یہ آگ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں جس طریقے سے لے رہی ہے. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ ہے، تو میرے بھائی اگر معاشرے کے اندر کوئی خرابی موجود ہے تو کل اس کا نشانہ ہمارا گھر بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے توجہ کرنی چاہیے. ان باتوں کو صرف وقتی اور سرسری طور پر سن کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ دل و دماغ میں محفوظ کر کے ان سے سبق اور عبرت لے کر اور ان کے مطابق عمل پر پیرا ہونے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا عمل کی توفیق کی. آخر کے اندر ایک اعلان ہے کہ وہ ہمارے ساتھی دعات متعاونین جالیات کے ساتھ منسلک ہیں عرصہ دراز سے، کھانے کے بعد وہ تشریف رکھیں گے، ان کے ساتھ ایک مختصر سی مجلس ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.